کا فاقہ سیدنا فاطمہ الزہرا کو نبی اکرم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے۔ سیدنا فاطمہ تشریف لائیں۔ آقا سے پوچھا کیسے آئیں؟ آپ نے اپنے دوپٹے کا ایک پلو کھولا، اس کے اندر آدھی روٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کہا ابا جان میں آپ کے لیے اپنی طرف سے تحفہ لائی ہوں۔ پوچھا فاطمہ کیا بات بنی؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، حضرت علی نے کچھ کام کیا اور آٹا لے کر آئے، میں نے روٹیاں پکائیں، ایک حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی، ایک علی نے کھائی، ایک روٹی سائل کو دے دی اور ایک روٹی میرے لیے بچی تھی۔ ابا جان جب میں روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تم میٹھی روٹی کھا رہی ہو، پتہ نہیں کہ تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں، اس لیے میں نے بقیہ آدھی روٹی کپڑے میں لپیٹی اور آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں۔ ابا حضور میں آپ کو یہ ہدیہ پیش کر رہی ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا میں شرم و حیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب حیا عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ چاند کی پہلی تاریخ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائی ہوئی تھی۔ پوچھا فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے چاند نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹی تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اس کی کیا وجہ تھی؟ سیدنا فاطمہ نے جواب دیا اے ابا جان میرے دل میں خیال آیا کہ آج پہلی کا چاند ہے، سب لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگاہیں اور غیر محرم مردوں کی نگاہیں چاند کے اوپر اکٹھی ہوں گی۔ میں نے اس بات کو شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے میں نے آج چاند نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا کرے جن میں ایسی حیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہماری زندگی سے گناہ نکل جائے، آمین۔ اسلام میں بیٹی کا مقام۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں ایسی تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اگر گھر آئے، بیٹے بھی ہوں اور بیٹی بھی ہو، تو اگر کوئی چیز لایا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو چیز پہلے دے، اس لیے کہ وہ 4 دیواری میں رہتی ہے اور وہ باپ کے رحم کی زیادہ مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ اپنے گھر جانے سے پہلے سیدنا فاطمہ الزہرا کے گھر جایا کرتے، اور آپ جب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور سیدنا فاطمہ آتی تھیں تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو بٹھا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کی کیا بات، یہ مبارک عادت تھی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا کا ایک عجیب شکوہ۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے ایک مرتبہ سردیوں کی لمبی رات میں تہجد کے وقت 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ طبیعت میں کچھ ایسا جذب، سوز اور کیف تھا کہ جی چاہتا تھا کہ پڑھتی رہوں اور پڑھتی رہوں۔ ایک ایک آیت کو مزے لے لے کر پڑھتی رہیں۔ انہوں نے خوب قرآن پڑھا، سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ صبح صادق قریب ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رونے بیٹھ گئیں اور کہنے لگی اے اللہ میں نے تو 2 رکعت کی ہی نیت باندھی تھی، تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت میں تیری رات مکمل ہو گئی۔ انہیں راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو ان کو قرآن پاک کی لذت آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش۔ ایک روز حضرت علی نگاہیں جھکائے شرمیلے انداز اپنائے ہوئے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و دبدبے کی بنا پر بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا آج کیسے آنا ہوا؟ شرم و حیا کی بنا پر نگاہیں نیچی، زبان پر تالے لگے ہوئے، بالکل خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز دیکھ کر سمجھ گئے۔ پوچھا کیا فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ بالکل آہستہ آواز سے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بیٹی سے مشورہ کر لینے دو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی سے دریافت کرنے لگے۔ اس نے یہ بات سن کر نگاہیں جھکا لی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا میں نے ایک عالم فاضل حلیم الطبع اور سلیم الفطرت نوجوان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں تیری شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ لاڈلی بیٹی نے تسلیم اور رضا کا انداز اختیار کرتے ہوئے سر جھکائے رکھا۔ آپ نے رضامندی کا انداز دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میری زندگی کا لمحہ لمحہ تو آپ کی نگرانی میں گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت، گفتگو، نشست و برخاست میں بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔ جب آتی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ملتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ خوش آمدید کہتی اور ادب بھرے انداز میں آپ کا ماتھا چومتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتے اور غمگین دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو جاتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دونوں میاں بیوی میں کچھ کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ گئے تو چہرے پر غم کے آثار تھے، لیکن جب آپ باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے؟ آپ جب فاطمہ بطول کے گھر جا رہے تھے تو آپ غمگین دکھائی دے رہے تھے، لیکن جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آج اپنے 2 محبوب بچوں کی صلح کرائی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لبوں پر کچھ الفاظ آئے۔ واحد عورت ہے جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ایمان کی دولت سے کبھی محروم نہ کرے۔ اگر آپ کو یہ مفید معلومات اور دلچسپ واقعات پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں کسی بھی شخصیت کا نام ضرور ٹائپ کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔